نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، منافق گناہ بھی کرتا ہے اور ہنستا بھی ہے۔ مومن کی پہچان یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، منافق کی پہچان یہ کہ وہ سب سے ڈرتا ہے۔ ایک منافق کی پہچان یہ بیان کی گئی کہ وہ فصل بوتا نہیں، کاٹنے کی امید رکھتا ہے، اور مومن فصل بوتا ہے پھر اس کے برباد ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو مومن اللہ کی بارگاہ میں خشیت الہی لے کر رہتا ہے دنیا میں، اور وہ ہمہ وقت اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے اور اپنے اعمال کی بربادی سے بھی ڈرتا ہے۔ یعنی نیکی کرنے کے باوجود وہ ڈرتا ہے کہیں میری نیکی یہ اللہ کی بارگاہ میں نامقبول نہ قرار دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابتداءً منافقوں کا ذکر جو ہوا، فرمایا گیا اس لیے کفار سے بھی زیادہ بدبخت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے۔ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، لہا 7 ابواب، یعنی اس کے 7 دروازے ہیں، اور اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے، لوہے کے دروازے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہیں، لعنت کی تہیں جمی ہیں، اور اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن اس کا سیسے کا، سیسا۔ کہتے ہیں اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی۔ اس کی زمین تانبے کی، شیشے، لوہے اور دیگر چیزوں کی، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ جہنم میں جو عذابات کی شکل ہے اس میں ہر طرف دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے، اور اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف، اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے، سب سے نیچا طبقہ منافقین کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں پوچھا کہ جہنم کیسی ہے، اس میں گرمی کیسی ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکایا، 1000 سال تک، 1-2 سال نہیں، 2-4 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، فرمایا کہ 1000 سال دہکایا اسے۔ جب 1000 سال دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی، جہنم سرخ ہو گئی۔ پھر مزید اسے 1000 سال دہکانے کا اور حکم دیا، جس سے وہ سفید ہو گئی۔ پھر مزید 1 سال اور دہکانے کا حکم دیا، جس سے وہ سیاہ ہو گئی۔ 3000 سالیں ہو گئیں، پہلے 1000 سال میں سرخ، دوسری 1000 سال میں سفید، تیسری مزید اس کے بعد میں 1000 سال اور دہکایا گیا تو وہ جہنم کالی ہو گئی۔ فرمایا گیا کہ بالکل سیاہ اور تاریک، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ جبریل کہہ رہے ہیں، یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں یہ جبریل۔ وہ جبریل کہہ رہے ہیں حضور سے، یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، یعنی حق پر آپ کو نبی بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا دنیا میں ظاہر ہو جائے، ایک کپڑا جہنمیوں کا ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں، تمام لوگ فنا ہو جائیں۔ اور اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول فقط، ایک ڈول فقط دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے، ایسا نہیں 10-20 ڈول، ایک ڈول فقط دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے اور وہ اسے چکھیں تو چکھتے ہی مر جائیں، چکھتے ہی مر جائیں، جو بھی چکھے اسے، کہا وہ مر جائے۔ اور جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا، زنجیروں کا ایک ٹکڑا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے۔
یعنی پورب سے لے کر پچھم تک اس کی ایک ٹکڑے کی جو زنجیر ہوتی ہے نا، حلقہ بائی حلقہ بنی ہوتی ہے، ایک حلقے میں دوسرا حلقہ، دوسرا تیسرا جڑا ہوتا ہے، جڑاؤ. تو فرمایا ایک حلقے کی لمبائی مشرق یعنی پورب سے لے کر پچھم تک، پورب سے پچھم تک اس کی ایک ٹکڑے کی لمبائی. اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے، ایک ٹکڑے کو فقط، بڑے سے بڑا پہاڑ، اور پہاڑ کوئی عام زمین کی طرح نہیں ہوتا ہے، پہاڑ مضبوط ہوتا ہے بمقابل زمین کے، زمین کے مقابل میں پہاڑ مضبوط ہوتا ہے. تجربہ کر لیجئے گا آپ، زمین، عام زمین جو ہوتی ہے وہ تھوڑی نرم ہوتی ہے، لیکن جو پہاڑ ہوتے ہیں پہاڑ بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ پہاڑ زمین کی میخیں ہیں. اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین رک نہیں سکتی، یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین رک نہیں سکتی، زمین پلٹ جائے گی، حرکت کرے گی زمین. اور اللہ پاک نے جو پہاڑ بنائے ہیں جگہ جگہ، یہ مضبوطی کی بنیاد پر ہی زمین کو روکے ہوئے ہیں. یہ تو فرمایا گیا ایک اس کا حلقہ اگر بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی اس کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے، پگھل جائے، مثل موم کے پگھل جائے، اور وہ تہ بتہ اس کے نیچے داخل ہوتا چلا جائے. جیسے موم پر کوئی گرم چیز آپ رکھ دیں، کوئی گرم چیز، لوہے کی گرم کی ہوئی سلاخ کوئی رکھ دیں آپ موم پر، تو موم اس کی تاب نہیں لائے گا بلکہ پگھل جائے گا، وہ تہ بتہ اس کے اندر وہ چیز گرم داخل ہو جائے گی. تو فرمایا گیا کہ وہ زنجیر کا حلقہ پہاڑ پر بھی اگر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ اس کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ تہ بتہ اس میں داخل ہو جائے. اور کسی جہنمی کو اگر جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا یہ بتاؤ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہیں، کچھ اوپر کچھ نیچے، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا سفر ہے، اور ہر دروازے پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. اور آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریل نے جواب دیا سب سے نچلے طبقے کا نام ہاویہ ہے، سب سے نچلے طبقے کا نام ہاویہ ہے، اور اس میں منافقین رہیں گے، اس میں منافقین رہیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں، نفاق سے دور رہیں اور مومن بن کر زندگی بسر کریں. مومن بن کر زندگی بسر کرنے میں ہماری عافیت ہے، اور منافقین بن کر ہماری زندگی بسر کرنے میں ہمارا نقصان ہے. اور پھر دوسرا طبقہ کا نام کیا ہے، تیسرے کا نام کیا ہے، چوتھے کا نام کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے یکے بعد دیگرے آئیں گے. پہلے جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کا نام ہاویہ ہے، وہ کے بعد دیگرے جہنم کے کیسے عذابات ہیں. انسان نے جہنم کو مذاق سمجھا ہے. اللہ اکبر. جہنم کو مذاق، یہاں تو بچانے والے آ جاتے ہیں. کوئی انسان سے خطا سرزد ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی اور ایسی حرکت انسان سرزد ہو جائے تو بچانے کے لیے بھائی آ جائے، ماں باپ آ جائیں، ایز اقربا آ جائیں، بچانے کی صورت یہاں ممکن ہے، لیکن وہاں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے میرے عزیزو اس جہنم سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرو. اور ایک بات اور یاد رکھو میرے عزیزو، دنیا میں تمہیں صرف رب ہے تمہارا جو تمہیں چاہتا ہے، صرف رب ہے جو تمہیں چاہتا ہے میرا بندہ برے کام سے بچ کر میری طرف آ جائے. صرف رب تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے، ورنہ ہر ایک تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتا ہے. صرف رب کی ذات ایک ایسی ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتی ہے. 70 ماؤں سے زیادہ میرا رب پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ میرا پروردگار محبت کرتا ہے. یہ پروردگار کی شان کریمی ہے کہ بندہ گناہ بھی کرے اور اس کے باوجود، اگر گناہ کرنے کے باوجود اگر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر حاضر ہو جائے، میرا رب اس کے گناہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کے دل کی جو بھاونا ہے، اس کے دل میں جو امنگ توبہ کی ہے، میرا رب اسی توبہ کی برکت سے اسے بخش دیتا ہے. یہ صرف رب کی شان ہے. یہ تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے، ورنہ ہر ایک تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتا ہے. یہ رب کی شان کریمی ہے. لیکن جو پھر بھی اگر نہ سمجھے تو پھر اس کا عذاب بڑا کڑا ہے. ان بطش ربک لشدید. پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر کوئی چھڑا نہیں پائے گا، چاہنے کے باوجود نہیں چھوڑا پائے گا. وہ کل یہاں سے دیکھیں کہ دوسرے طبقے کا نام کیا ہے جہنم کے، تیسرے طبقے کا نام جہنم کے کیا ہے، اور چوتھے طبقے کا یکے بعد دیگرے.